الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. إلا تنصروه فقد نصره الله. अगर तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करोगे तो न करो, बस ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मदद फरमाई। इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू, उस वक़्त जब निकाला उन्हें काफिरों ने, सानी इस्नैन, जबकि आप दूसरे थे दो में से, जबकि थे वो दोनों काल में। जब फरमा
فرما رہے تھے آپ اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم کھائیے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بس اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اپنی سکینہ مجھ پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور تائید فرمائی، مدد فرمائی ان کی ایسے لشکروں کے ساتھ جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو، کافروں کی بات کو نیچا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا قول بالا رہا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں، مہینے کے آخر کے اندر آقا نامدار سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کی چہرہ دستیوں سے تنگ آ کر کے اپنے محبوب شہر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اسی مناسبت سے ان آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ دو حصوں پر منقسم ہے۔ ایک حصہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مکہ مکرمہ سے غار ثور تک کا ہے، اور دوسرا حصہ غار ثور سے مدینہ منورہ تک کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اس واقعے کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے محتاج تھوڑی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی اگر تم نے میری مدد نہیں کرنی تو نہ کرو، میں تمہارا محتاج تھوڑا ہی ہوں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت یہاں پہ بات سمجھانے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرنی، دین کی مدد نہیں کرنی تو نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے محتاج تھوڑے ہی ہیں۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے خود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور یہ مدد کس وقت فرمائی؟ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت فرمائی کہ جب ان کو کافروں نے ان کے محبوب شہر مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا۔ روایات کے اندر
آتا ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب عام ہونی شروع ہو گئی، پھیلنی شروع ہو گئی اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے اسلام قبول کیا انصار نے، اور جب مشرکین کی طرف سے مزاحمت بڑھ گئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو، مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی حبشہ کی طرف، تو کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور کچھ مسلمان مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو اب جو سرداران قریش تھے انہیں فکر لاحق ہو گئی کہ پہلے تو مسلمان ہمارے پاس تھے، ہمارے قبضے میں تھے، ہمارے زیر دست تھے، ہمارے کنٹرول میں تھے، ہم جس طرح سے چاہتے تھے ان کو دبا لیتے تھے، لیکن اب اگر یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور حبشہ چلے گئے، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو مدینہ منورہ کے اندر اور دوسرے مقامات پر ان کو تو فروغ پڑا، جو ہے وہ سہارا مل جائے گا، سپورٹ مل جائے گی، اور پھر ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی ممکن ہے کہ مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تو قریب محمد رسول اللہ کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، تو اس لیے انہوں نے مل کر کے ایک مجلس مشاورت منعقد کی دار الندوہ کے اندر، اور دار الندوہ یہ قصی ابن کلاب کا مکان تھا جو حرم کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ مشرکین مکہ سرداران قریش جب انہیں کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو قومی امور کے اوپر وہ دار الندوہ کے اندر جمع ہو کر کے مشورہ کرتے تھے، تو انہوں نے مشورہ رکھا اور اس دن کو انہوں نے متعین کیا کہ اس میں ہم مشورہ کریں گے کہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، دبانے کے لیے اور اس دین کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس دن مشورہ تھا، سارے سرداران قریش، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو سفیان، نضر بن خالد، سمیہ بن خلف، جتنے بڑے بڑے سردار تھے سارے جمع ہوئے، اور ابلیس لعین، شیطان لعین جو ہے وہ بھی ایک عربی شیر کی شکل اختیار کرتے ہوئے دار الندوہ کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ جب یہ لوگ وہاں پہ آئے تو یہ شیخ کھڑا ہوا تھا، اس نے پوچھا کہ من ھذا الشیخ، یہ شیخ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ شیخ نجدی ہیں، نجد سے آئے ہوئے ہیں، اور اس کو معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک اہم معاملے کے اندر مشورہ کرنے جا رہے ہیں، میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بھی حاضر ہو جائے تاکہ اپنے لوگوں کی ایک ساتھ کچھ مدد کر سکے، تعاون کر سکے، ان کے کچھ کام آ سکے۔ تو انہوں نے اس کو بھی اجازت دے دی، اور جب مشورہ شروع ہوا تو ایک آدمی نے، جس کا نام ابو مختری آتا ہے، اس نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مکان کے اندر قید کر دیا جائے، زنجیروں کے اندر جکڑ کر کے، بیڑیاں پہنا کر کے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ خود بخود اپنی موت مر جائیں گے۔ اس طرح سے پہلے جو شعراء آئے تھے ان شعراء کا خاتمہ ہو گیا، تو اسی طریقے سے الیاذ باللہ آپ کو قید کر دیا جائے تو آپ بھی اپنی موت مر جائیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس شیطان نے، جو کہ شیخ نجدی کی شکل میں مجلس میں موجود تھا، اس نے مخالفت کی اور کہا کہ ما هذه الرأي، یہ کیسی رائے ہے
اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو گے تو یہ وہ شخص ہے کہ دروازوں کے پیچھے سے بھی اس کے خوشبو باہر نکل آئے گی، اور جو لوگ اس کے پیروکار ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، ان کے حالات سے تو خوب واقف ہو کہ وہ کس طرح سے ان کے اوپر اپنی جان قربان کرتے ہیں، نثار کرتے ہیں۔ اگر تم لوگ ان کو مکان میں قید کر دو گے تو وہ جمع ہو کر کے ان کو نکال دیں گے، اور پھر یہ اپنی جذبہ اور دماغ بنا کر کے، طاقت بنا کر کے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور تمہیں مٹا دیں گے۔ اس لیے یہ کوئی تجویز نہیں ہے، کوئی اور تجویز ہو۔ تو ایک اور شخص نے جس کو ابو الاسود کہا جاتا تھا، اس نے رائے یہ دی کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، ملک بدل کر دیا جائے، اپنے شہر سے نکال دیا جائے، پھر جو چاہے جہاں چاہے چلے جائیں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی سروکار نہیں، ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہم برابر ہو جائیں گے۔ تو شیطان لعین نے اس کی بھی مخالفت کی اور کہنے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے ما احسن مقالہ، کہ اس کی جو بات چیت ہے اس کا انداز کتنا بہترین ہے، اور اس کی باتوں کے اندر کس قدر مٹھاس پائی جاتی ہے، کس قدر حلاوت اور شیرینی پائی جاتی ہے۔ اگر تم اس کو یہاں سے نکال دو گے اور یہ فائل آزاد ہو گیا تو جس قبیلے کے پاس یہ جائے گا اپنی باتوں سے یہ ان کو اپنا درمیدہ بنا لے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور پھر وہ آ کر کے تمہیں تمہارے شہر کے اندر برباد کر دیں گے۔ اس لیے یہ رائے قابل قبول نہیں ہے، کوئی اور تجویز ہو۔ تو اس کے اوپر ابو جہل نے کہا کہ میں ایک ایسی رائے اور ایک ایسی تدبیر رکھتا ہوں کہ اگر تم میری رائے کو مان لو، اس کے اوپر عمل پیرا ہو لو، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ سب نے مل کر کے کہا کہ یا ابا الحکم ابو جہل کی کنیت تھی کہ تمہاری وہ رائے کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ جتنے بھی قبائل عرب ہیں ہر قبیلے سے ایک نوجوان کا انتخاب کیا جائے جو بہت بہادر ہو اور فن جو قتال ہے اس کے اندر ماہر ہو، اور ان مختلف نوجوانوں کو جمع کر کے پھر ان کو تیز دھار تلواریں دی جائیں اور پھر وہ سارے مل کر کے یہ باقی ایک ہی حملے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دیں۔ اس طریقے سے کسی ایک قبیلے کے اوپر خون بہا نہیں آئے گا، کسی ایک قبیلہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ذمہ دار نہیں ہوگا، دیت تقسیم ہو جائے گی، خون بہا مختلف قبائل کے اوپر تقسیم ہو جائے گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے بنو عبد المناف ہیں وہ تمام قبائل عرب سے لڑ نہیں سکیں گے، تو اس لیے دیت کے اوپر خون بہا کے اوپر راضی ہو جائیں گے، قصاص کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور ہم مل کر کے خون بہا ادا کرتے ہیں، دیت ادا کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیشہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس نئے دین سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ شیخ مہدی تعین نے بھی اور تمام لوگوں نے ابو جہل کی اس بات کی تائید کی، اور مشورہ یہ ہو گیا اور بات فائدہ اس کے اوپر ہوئی کہ آج ہی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جائے۔ پھر یہاں سے انہوں نے فیصلہ کیا اور چلے گئے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن دے کر کے بھیجا، اور جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا وہ سارا منصوبہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھول دیا۔ فرمایا وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا اس وقت کو یاد کیجیے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کافر لوگوں نے مکر کیا، ایک منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ کیا تھا؟ لِيُخْرِجُوكَ
یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاوطن کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ یہ تین باتیں انہوں نے اپنے مشورے کے اندر کی تھی۔ اللہ نے تینوں باتیں ظاہر فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے اپنا مکر کیا، اپنا داؤ کھیلا، اپنی تدبیر بنائی، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ رب العزت کے داؤ سے بڑھ کر کے کسی کا داؤ نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے فرما دیا کہ جبرائیل تم جا کر کے میرے محبوب محمد کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دیجیے کہ آج کی رات آپ نے اپنے بستر کے اوپر نہیں سونا، اور ہجرت کی اجازت آپ کو مل چکی ہے۔ فرمایا کہ رات کے وقت یہ سرداران قریش جمع ہوئے گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، اور بڑے بڑے نوجوان ہٹے کٹے، بڑے بہادر، تلواریں ہاتھوں کے اندر بغیر نیام کے لیے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور ٹھٹا لگا رہے تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے دین کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ ہر ایک سردار کی، ہر ایک جوان کی یہ خواہش تھی کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ میں کروں، تاکہ میری بہادری کے چرچے جو ہیں وہ میرے قبیلے کے اندر بلند ہوں، اور اپنے معبودان کی ساتھ جو ہے ہمیں نعمت جو ہے وہ حلال ہو سکے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر کے اندر موجود، علامہ علی فرماتے ہیں وَهُمْ مِئَةُ رَجُلٍ مِّن صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنے والے کوئی ایک دو آدمی نہیں تھے، بلکہ قریش کے بڑے بہادر 100 آدمی جمع ہوئے تھے۔ مِئَةُ رَجُلٍ، 100 آدمی، 100 جوانوں نے مل کر کے چاروں طرف سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے سے دیکھ کر کے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پہنچ چکے ہیں، آپ لوگوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا علی فکر نہ کرو، دشمن تو اب پہنچے ہیں اور ہمارا بچانے والا پہلے سے موجود ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اے علی، تم یہ میری سبز چادر اوڑھ کر کے میرے بستر کے اوپر سو جانا، لیٹ جانا، یہ کافر لوگ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں، اور میرے پاس دشمنوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، تم یہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دینا، تاکہ کل یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امانتیں لے کر کے چلے گئے۔ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، اور وہ دشمنوں کی امانتیں بھی ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی امانتیں ادا کرے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں ادا کرائیں، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی امانت کیا ادا نہیں کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی امانت صدیق کو دے دیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لکھا کر کے اپنے گھر سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ ان لوگوں کو اندھا کر دیجیے۔ گھر سے نکلے، مٹی کی ایک مٹھی بنی اور شاعت الوجوہ پڑھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھ کر کے اس مٹی کے اوپر پھونکا اور پھینک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر چاروں طرف جتنے بھی لوگ تھے ان تک اس مٹی کو پہنچا دیا۔ ہر ایک کے سر کے اندر وہ خاک پہنچ گئی، ہر ایک کی آنکھوں تک وہ خاک پہنچ گئی، ان کے اوپر غرور کی تاری ہو گئی، نیند تاری ہو گئی، اور سب کے سب نیند کے اندر چلے گئے۔
پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بحفاظت نکلے اور سیدھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی تشریف لے گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب پہنچے تو فرمایا کہ صدیق تیار ہو جاؤ ہجرت کے لیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی کے ساتھ کہ آج مجھے رسالت کی رفاقت کی جو ہے نصیب ہو رہی ہے، صحبت نصیب ہو رہی ہے، مجھے رسالت کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہجرت کی تیاری کر رکھی اور 2 اونٹ ایک سرکار والوں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک اپنے لیے خرید کر کے رکھا اور ایک غلام عبداللہ بن عریبت جس کا نام تھا اور جو تھا مشرک مسلمان نہیں لیکن تھا اعتماد والا آدمی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اجرت پہلے سے دے رکھا تھا کہ تم نے ہمیں مدینہ کا راستہ دکھلانا ہے جو کہ مشہور راستہ نہ ہو، غیر معروف راستہ ہو اور ساحل کی طرف سے مدینہ کی طرف لے کر کے جانا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی کافر کو مشرک کو اجرت کے اوپر لیا جائے تو اس کا لینا جائز ہے اگر اس کے اوپر اعتماد ہو. اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے 3 دنوں تک بکریاں جو ہے غار ثور کی طرف چرانی ہیں اور اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نے دن بھر لوگوں کی باتیں سن لی ہیں اور جو باتیں لوگ کریں شام کے وقت رات کے وقت آ کر کے لوگوں کی وہ باتیں ہم تک پہنچائیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناشتہ تیار کیا اور توشدان باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. اب تک دوپٹہ اتارا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ایک ٹکڑے کے ساتھ توشدان باندھ دیا. تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں نقب دیا ذات النطاق ہے. فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی سے باہر نکلے. فخرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته ثم مضى إلى غار بالثور. فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی اوپر کی جانب سے پچھلی جانب سے کھڑکی سے دونوں محب اور محبوب باہر نکلے. ثم مضى إلى غار بالثور اور غار ثور کے ارادے سے وہاں سے چل پڑے. اب اس وقت ہجرت کا یہ سفر شروع ہوا تو فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ کبھی تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل پڑتے، کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں طرف آ جاتے، کبھی بائیں طرف آ جاتے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمایا ماں آتا یا ابا بکر، اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو کہ کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں. تو عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ سامنے سے کوئی آگے کیا وہ تکلیف تک پہنچا دے تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں، اور جب پیچھے سے خیال آتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں اور کبھی دائیں طرف ہو کبھی بائیں طرف ہو جاتا ہوں. کہ غار ثور کا جو راستہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے 5-6 میل کی مسافت پر راستہ انتہائی سنگلاخ اور تیز نوکیلے پتھر تھے. ان پتھروں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو زخمی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون بہنے لگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھا تو آپ برداشت نہ کر سکے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آئیے اور سوار ہو جائیے. فحمله على كاهله وجعل يشتد به حتى أتى على فم الغار فأنزله. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کر دیا اور تیزی کے ساتھ اس چڑھائی کے اوپر چڑھے، غار کی چڑھائی کے اوپر، حتی اتی علی فم الغار، یہاں تک کہ غار کے دہانے پر پہنچ گئے اور وہاں جا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے سامنے اپنے شانوں سے اپنے کندھوں سے اتارا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، مکانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر تشریف رکھیں۔ ایک روایت کے اندر ہے وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَكَانَكَ، اس ذات کی قسم آپ کو کہ جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے بھیجا ہے، آپ یہاں تشریف رکھیں، یہاں تک کہ میں پہلے غار کے اندر داخل ہو جاؤں، حتی ادخل فاحس وانفس فإن كان فيه شيء أو دابة أصابني قبلك، اے اللہ کے رسول آپ پہلے داخل نہ ہوں، آپ یہاں تشریف رکھیں، پہلے میں غار کے اندر داخل ہوں گا تاکہ میں اچھے طریقے سے غار کو ٹٹول کر کے دیکھ لوں کہ اگر وہاں پہ کوئی موزی چیز موجود ہے غار کے اندر تو آپ اس تکلیف سے بچ جائیں اور وہ تکلیف پہلے مجھے پہنچے۔ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار میں داخل ہوئے اور غار کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کی۔ ایک انگلی زخمی ہو گئی، خون نکلنے لگا، کوئی چیز لگ گئی انگلی کو، تو انگلی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے ان انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ علیہ، کہ اے انگلی تو ایک انگلی ہی ہے، اللہ کے راستے کے اندر تجھے تکلیف پہنچی ہے، تیرا خون نکل گیا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے سے قبل صدیق اکبر نے اس غار کی اچھی طرح سے صفائی کی، سوراخ تھے، چاروں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے ٹکڑے کیے، ان سوراخوں کو بند کیے اور ایک سوراخ اور بعض روایت کے مطابق دو سوراخ جو ہے وہ باقی رہ گئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سوراخوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھ دیے اور اس کے بعد پھر عرض کیا انزل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ غار کے اندر تشریف لے آئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے، فوضع رأسه على حجری فنام فلدغت، فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود کے اندر سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا، فنام اور سو گئے، آرام فرمانے لگے۔ فلدغ حیتہ، تو ایک سوراخ سے جس کے اوپر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، ایک سانپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ڈس لیا۔ فسقطت دموع علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت سانپ نے ڈسا تو اس کے ڈسنے کے اوپر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہیں کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے اندر قلب پیدا نہ ہو۔ زہر نے پورے جسم کو متاثر کر دیا اور زہر کے اثرات فرمایا کہ آنکھوں تک پہنچ گئے اور فسقطت دموع علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں سے آنسو جب جاری ہوئے تو وہ آنسو سیدھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار انور کے اوپر پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور فرمانے لگے مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو، یہ آنسو کیسے ہیں؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک سوراخ سے سانپ سے ڈس دیا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا مبارک نکالا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پاؤں کے اوپر لگایا اور اسی وقت اللہ رب العزت نے شفا دے دی۔ تو فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرتے تو نہ کرو، اللہ نے اس وقت اپنے رسول کی مدد فرمائی اور یہ مدد کس کے ذریعے سے فرمائی؟
بعض روایت کے اندر یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے فرمائی، اور بعض روایت کے اندر یہ کہ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اپنے رسول کی مدد فرمائی ہے۔ انہوں نے اپنے شانے کے اوپر، اپنے کندھوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور غار کے اندر ان کا دل جو ہے بڑھاتے رہے، ان کو انس دیتے رہے، اور ان کی رفاقت کے اندر ہے، اور رفاقت کا حق جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ اور فرمایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے یہ مدد اس وقت فرمائی کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا اور آپ غار کے اندر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ نے اذ یقول للصاحب فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، ساتھی ہیں، رفیق ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ یا کسی اور تابعی کی صحبت کا انکار کرے، ساتھی ہونے کا انکار کرے، تو فرمایا کہ وہ کذاب ہے۔ لیکن جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا اور ان کے ساتھی ہونے کا انکار کیا تو فرمایا وہ کافر ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا جدید یقول لصاحبہ، اور وہ نص قطعی کا انکار کر رہا ہے۔ تو جو لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لعن کرتے ہیں، انہیں کافر سمجھتے ہیں، اللہ کے قرآن ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے جو رفیق ہیں وہ تو انہوں نے رفاقت کا حق ادا کیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو بھوکنے والے ہیں وہ نص قطعی کا انکار کرتے ہوئے خود کو کا جو ہے وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو دین جو ہے اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر تکالیفیں اور مشقتیں اٹھائیں، اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ محبوب شہر مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر کے پھر اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ دین آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے مطابق گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔